وہ کیا عمل ہے جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اور یہ بڑا اہم عمل یاد رکھیے، وہ یہ ہے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت بڑا دل لگتا ہے، چونکہ آج کل لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر ہم کو حسد ہو رہی ہے اور چھیننے کی دعائیں کر رہے ہیں، مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو، ارے اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ارے وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، اور اس کے پیٹھ پیچھے، بلکہ پیٹھ پیچھے کیا، اس کے سامنے چہرہ بدل جا رہا ہے آپ کا۔ کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میرا بچہ ٹاپ آ گیا، میرا چہرہ لٹک گیا اس لیے کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں پاس ہوا۔ آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ کے بھائی کی نعمت کے لیے، دعا کرنا چاہیے تھا اس کی برکت کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا، اس کو دعا ملتی اور آپ کو فائدہ ملتا۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آ رہا۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیں، کئی روایتیں میں ایک رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت، مسلمان شخص کی اپنے عدم موجودہ بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی کی جو اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے اپنے بھائی کے لیے دعا قبول کرانے کا، اس کی مصیبت کو ہٹانے کا، اس کو بغیر بتائے کہ دعا کیجیے اس کے پیٹھ پیچھے، دیکھا اور دعا شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان شخص کا اپنے عدم موجود بھائی، مطلب جو اس کا بھائی سامنے موجود نہیں ہے، جو ہے اس کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین۔ جب ہم اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مصیبت ڈال دے، دکھ دور کر دے، بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بچیوں کا مسئلہ حل دور کر دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مالی اس کا جو پریشانی دور کر، جو بھی ہے آپ نے دعا کی، ایک فرشتہ وہاں مقرر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس پر آمین کہتا ہے۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ آمین کر کے ختم نہیں ہوا، آمین کہتا ہے اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اسی کی مثل، کیا فرماتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْل، تیرے لیے اسی کی مثل، مطلب اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے، اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے۔ میں دعا کروں اللہ اس بھائی کو شفا دے، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کو شفا دے، تیرے لیے بھی یہ۔ میں دعا کروں اللہ اس کے وہ مالی طور سے پریشان ہے، اس کا مسئلہ حل کر، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کا مالی مسئلہ حل کر۔ میں دعا کروں اللہ ان کے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی وہی چیز۔ دیکھ رہے آپ؟ تو کینہ، بغض، حسد، پیٹھ پیچھے بات کرنے سے اچھا ہے دعائیں کیجیے اپنے بھائیوں کے لیے، تو میرے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر فرشتوں سے دعا قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیجیے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیں۔ اور اللہ کی یہ مخلوق جب دعا کرتی ہے تو یوں ہی نہیں کرتی، یاد رکھیں اللہ کے حکم سے کرتی ہے، اور یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایسی مخلوق ہے اللہ کی، نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کا سوچتے ہیں کبھی، مطلب پاکیزگی کا کیا عالم ہے ان کا۔ یہ مخلوق آپ کے اور میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہم جوڑ دیں گے۔